الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اس کے احسانات میں بڑا احسان اور فضل عافیت کسی کو نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اہتمام کے ساتھ جو چیزیں مانگی ہیں ان میں عافیت کا بھی آپ نے سوال کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی عافیت دیجیے اور آخرت میں بھی عطا کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، وہ پرسکون خوشگوار بغیر عافیت کے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے سوال فرمایا۔ ایک اور موقع پر دعا فرمائی ہے اسی کے تعلق سے، آپ نے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ عافیت عطا فرمائیے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، گھر والوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ ایک اور موقع پر دعا فرمائی آپ نے اس کی ہے، اللہم انی اسألک تمام العافیہ و اسألک دوام العافیہ و اسألک الشکر علی العافیہ، اے اللہ عافیت دیجیے، تھوڑی نہیں پوری دے دیجیے، اور پھر اس کی تو جو دے رہے ہیں مستقل ہمیشہ کے لیے دے دیجیے، اور اسی کے ساتھ توفیق عطا فرمائیے کہ اس نعمت پر شکر کریں۔ یہ مختلف دعائیں جو آپ نے مانگی ہے عافیت ہی کے متعلق۔ عافیت کا تعلق جسم سے بھی ہے، عافیت کا تعلق دین سے بھی ہے، عافیت کا تعلق گھر والوں سے بھی ہے، عافیت کا تعلق مال اور کمائی سے بھی ہے۔ آپ نے سب کو سمیٹ دیا اس کے۔ جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے عافیت کوئی ایسی خطرناک اور مہلک بیماری ہم کو نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں، تو جسمانی عافیت ہے۔ معلوم ہے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی جس میں عام طور پر آدمی صحت نہیں پاتا، یا مان لیجیے کوئی ایسی ہو گئی کہ تکلیف شدت کی ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے سب چیزوں سے بچا لیا، تو یہ جسم کے اعتبار سے عافیت ہے۔ کل ایک بات عرض کی تھی اسی کے تعلق سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیشاب کا تقاضا ہوا، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بند ہے، پیشاب کا تقاضا ہوا، ایک ایک قطرے تکلیف انتہائی ہو رہی ہے، ہو گئی، پیشاب کا تقاضا ہوا، پیشاب کی جو نلی ہے وہ چپکی ہوئی ہے، اب اس کو سلائی سے اس کو کھولتے ہیں تب تو ان سب چیزوں سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ آپ نے سب کو دی۔ کچھ بیچارے ایسے ہیں اب تقاضا ان کو گیس بھری ہوئی ہے، بالکل نکل نہیں رہی، تڑپ رہا بالکل آدمی اس کی وجہ، اور ہم کو عافیت سے چیز ہو رہی، اللہ کی عافیت ہمارے ساتھ جسم میں آ گئی۔ تقاضا ہوا، اب بعض لوگ بیچارے استنے کا تقاضا ہے تو وہ پوری نہیں کر پا رہے، ہم یہ ہے کہ راحت کے ساتھ جب وہ چلے گئے، فارغ ہو گئے۔ یہ سب عافیت ہے۔ ایسی بیماری جو تکلیف دے، مہلک، اس سے اللہ بچا رکھا، یہ عافیت بنا، اور یہ اتنی بڑی نعمت۔ ایک صاحب آئے تھے
یہ جو بال ہوتے ہیں یہ ان کے نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہر وقت اس کو پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ہر وقت بچائے ہوئے کہ گھر تو غبار نہ آ جائے۔ کتنا بڑا اللہ کو ہمارے اوپر احسان یہ ہے، جناب والا یعنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا، جھالر لگا دی تاکہ اندر کچھ نہ آنے، ایک اللہ کی طرف سے ایک عافیت ہے ہمارے لیے، اتنی راحت کی چیزوں کو۔ یہ سب چیزیں آدمی کے ایک ایک چیزیں وہ جو سوچے تو یہ بدن کی عافیت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ معلوم ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں اہلیہ ہوں، بچے ہوں اور تعلق والے لوگ ہیں، کوئی خطرناک بیماری مبتلا ختم سکون زندگی کا، پہلے کوئی تڑپ رہا ہو سکون کیسے آ جائے گا؟ ایک صاحب میرے کہہ لیں کہ جیسے ماشاء اللہ بالکل تندرست، راتوں نیند نہیں آ رہی، دوا کھا رہے ہیں، آدھی رات کئی بار ہوا کہ صبح صادق پہ جا کے نیند آ رہی، اور ہم لیٹے ہی فوراً نیند آ گئی۔ عافیت ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ تو یہ جسم کی عافیت جو میں نے عرض کیا، اور کل بتائی تھی دو باتیں، اور پانی پی رہے ہیں اور حلق سے وہ اتر جا رہا، پھنس نہیں رہا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ لقمہ کھا رہے ہیں، لقمہ پھنس نہیں رہا۔ ایک مہمان آئے تھے ہمارے یہاں، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک بالکل، کنارے بیٹھے ہوئے، اللہ پوجا کنارے کیوں بیٹھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ پانی کی بوتل، پانی تو رکھے سب کے لیے، ان کے لیے بوتل الگ، میں نے کیا ایسے کیوں بیٹھے؟ کہا کہ وہ لقمہ کھاتے ہوئے گلے میں پھنس جاتا ہے، جب پانی ڈالتے تب وہ نیچے اترتا ہے۔ اب انہوں نے جب کہا تو ہم اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے بچا دیا، ہم نے کھایا وہ آسانی کے ساتھ ہمارے حلق میں جا کے پہنچ گیا۔ یہ سب عافیت جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، جسمانی اعتبار عافیت اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہے، یہ شکر ادا کرنا۔ یہ جسمانی میں نے عرض کیا، یہ جسم کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، آج بیچارے ایسے ہیں ان کی یہ انگلیاں ہیں، اب انہیں ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ اب ان کی سیدھی رہتی، نہ ان کے لیے کھانا آسان مشکل، پینا مشکل، کام مشکل، انگلی کام ہی وہ نہیں ہو رہی تھی، ہماری تو کم سے کم اسپرنگ لگی اپنے آپ کو تھوڑی بہت چلی آ رہی۔ تو یہ آدمی یہ بہت بڑی نعمت جسمانی اعتبار سے کسی کو مل جائے، جو نبی علیہ السلام نے مانگا ہے عافیت۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا حضرت عافیت کسے کیا ہے، تو چند چیزیں فرمائیں، ان میں ایک چیز خاص طور سے بیان فرمایا، سانس سہولت اور آسانی کے ساتھ آتی رہے جاتی۔ دیکھیے بعض بیچارے ہوتے ان کے لیے آکسیجن لگایا جاتا ہے، سانس ہی کے لیے لگاتے ہیں، ان کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، آکسیجن لگایا، کم سے کم اس مصیبت سے بچے، آکسیجن تو نہیں لگا پا رہے۔ بعض بیچارے ہیں سانس تنفس کی بیماری ہے ان کو، اب سانس اکھڑ گیا، اب وہ اندر نہیں جا رہا، وہ باہر نہیں جا رہا، ان کو جان لٹکی پڑی اس کی ہے۔ تو فرمایا عافیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آسانی اور سہولت سے سانس آتی رہے جاتی رہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ آدمی کبھی کبھی اسپتال چلا جائے اور مختلف وارڈ ہوتے جائے اور جا کر کے دیکھے، تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملی۔ ابھی کچھ پتہ ہی نہیں، ابھی تو پیدا ہوئے سب دے دیا اللہ پاک نے، استعمال کرنا۔ ایک صاحب نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ حضرت دانت کچھ تکلیف تھی، وہ کھا نہیں پا رہے، تو حضرت نے بہت اس سے فرمایا، کہا 60 سال چکی کی طرح پیستے رہے، کبھی احساس نہیں ہوا اس نعمت کا تم کو، اور آج ذرا سی تکلیف ہوگی تو احساس ہوگا کہ اب کما نہیں پا رہے۔ سوچیں اللہ پاک نے دانت دیے، کتنے بیچاروں کو دانت نہیں ہے، کھانے کا مزہ کیا ان کو، بس وہ جیسے تیسے کھا رہے،
ہمارے پاس اللہ نے دانت دے رکھے، ہم اس کو چبا رہے ہیں، کھانے کا لطف لے رہے ہیں، پتہ یہ سب عافیت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے عطا کی۔ اسی لیے چونکہ یہ مستقل نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر بھی ہمیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت قاری صاحب قبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت کی قدر جب ہوتی جب وہ چلی جاتی۔ فارسی کا مقولہ بھی مشہور ہے، قدر نعمت بعد الزوال، کہ جو نعمت گئی اب اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ارے کیا چلا گیا ہمارے پاس۔ تو اس لیے عافیت جسمانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہم کو اس کی قدر دانی کی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اب دھوکہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بلا محنت کے، بلا مشقت کے، بغیر مانگے مفت میں مل گئی۔ فرمایا الصحت والفراغ، تندرستی، طاقت، توانائی، صحت کتنی بڑی نعمت اللہ کی، لیکن بچپن سے لے کے جوانی تک تو بالکل بھرپور طاقت احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو۔ جہاں جوانی ڈھلی اب پتہ چلا اس کو یہ اللہ کی نعمتیں جو عافیت میں آتی جسم کی۔ اس لیے دعا جو ذکر کی کوشش کی میں نے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اس کو پڑھتا رہے۔ پہلا دنیا اور آخرت دونوں جگہ عافیت دیتی ہے۔ دنیا کی عافیت کا ایک جز جو ابھی ذکر کیا میں نے وہ جسم ہے، کہ کوئی خطرناک اور مہلک بیماری ہمارے پاس نہیں ہے، یہ عافیت ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں انسان کے لیے، جناب والا کھانا کھانے سے پہلے وہ دوا کا استعمال کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے وہ انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، تب کم سے کم ان سب چیزوں کو بچے ہوئے، نہ انجیکشن لگوانا پڑ رہا نہ دوا ہے، آرام سے جو ملا کھا لیا اٹھا کر کے ہم نے، یہ اللہ کی نعمت کا عافیت۔ اور اسی کے ساتھ ایک عافیت ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے، مانو اللہ نے سب کچھ دے دیا، اولاد نافرمان ہے، نالائق ہے، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، بچے بالکل کہنے کے اندر نہیں ہے، تو سکون ایک دم بیکار کرکرا سب انسان کا ہے۔ تو گھر کے لوگ ہم مزاج مل جائے، دیندار مل جائے، دین میں معاون مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر کے لوگ بات ماننے والے مل جائے، بات سننے والے مل جائے، کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا قدر تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جہاں اولاد ڈنڈا اور جوتا لے کے ماں باپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور گھر میں گھسے گالم گلوچ، بالکل جہنم کا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے، زندگی بالکل تنگ آ گئی انسان کی۔ ان کو دیکھیں تب ہوگا کہ واقعی بہت بڑی اللہ کی نعمتیں گھر میں آتے ہیں تو جنت معلوم ہوتی ہے، راحت و سکون میسر آتی ہے۔ یہ نعمت جو آپ نے فرمایا مانگا ہے اہل بچوں میں بغاوت آ جائے، سرکشی پیدا ہو جائے، بچے آزاد ہو جائے، بے راہ ہو جائے، دین سے ہٹ جائے، یہ سب آپ کے خلاف آتی ہے، کیونکہ زندگی بالکل عجیب ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ عافیت دے دیجئے دنیا کی بھی دین۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عافیت کے بارے میں ایک بات فرما دیا کہ سانس بغیر آکسیجن کے اور بغیر کسی کے آسانی کے ساتھ آتی رہے جاتی رہے۔ یہ سردیوں میں تنفس کے جو مریض ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیے کتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے، اور پھر خاص طور سے جب سانس باہر اندر ٹوٹ جائے اور وہ ڈاکٹر چکر لگا رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں، ہم یہ 11 مسل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ جسم کی عافیت الگ نعمت ہے، بچوں کی طرف سے عافیت ایک الگ نعمت ہے، اور پڑوسی اگر موذی نہیں ہے تو یہ پڑوسی کی طرف سے عافیت ہے۔ ہمارے پڑوسی ہوتے ستاتے رہتے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، جناب والا گھر میں کچھ پھینک دیا، کوئی سازش کر دی، کوئی مقدمہ قائم کر دیا، گالم گلوچ کر دیا، ڈنڈا لیے کھڑے مارنے کے لیے، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو یہ پڑوس کی عافیت ہے۔ یہ سب
اللہ کی جو عافیت میں بہت بڑی نعمت جو بیان فرمائی گئی. بس کلمۃ سبحان اللہ ہے اسی پہ کلمہ.